من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صلوات ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ ہمارے حبیب اگر باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم یعنی قرآن آ چکا، یہ نصارہ نجران آپ سے کٹ حجتی کرتے رہیں اور بحث کرتے رہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو شان پنجتن پر چل رہی ہے. سرور کائنات کی شادی کے بعد بی بی خدیجہ سے آپ کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے، جناب قاسم جس کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم ہوا، اور جناب طیب جن کا لقب طاہر بھی تھا. لیکن مشیت پروردگار سے وہ بچے کم سنی میں جاتے رہے اور زندہ نہ رہے. کافروں نے رسول پر طنز کرنا شروع کیا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کیا، یعنی بے اولادہ، جس کی اولاد نہ ہو. اللہ کو یہ طنز پسند نہیں آیا اور اپنے حبیب کو عرش پر بلایا اور نور کا ایک حصہ جو نور اول تھا مگر صلب انبیاء میں رکھا نہ گیا تھا، اور اللہ نے عرش اعظم پر اس کو محفوظ کر لیا تھا، سیب جنت کی شکل میں رسول اللہ کو پیش کیا گیا. عزیزان گرامی، بچے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس نور کا تذکرہ ہے. یہ نور نور فاطمہ زہرا تھا. برائے خوشنودی صدیقۃ الطاہرہ بطول العذراء جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند اللہ نے
صلب آدم میں رسول اور 12 اماموں کا نور تو رکھا، مگر مقدرہ اولیاء معصوم عالم کا نور صلب انبیاء میں رکھنے کے بجائے عرش اعظم پر محفوظ رکھا۔ شب معراج وہ نور رسول اللہ کو ودیعت کیا گیا۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ شاید اسی لیے معراج رات میں ہوئی کہ ایک پردہ نشین کا نور آنا تھا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ۔ حدیث میں ہے کہ اکثر سرور کائنات جناب معصوم عالم کے سر اقدس کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس سے سیب جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس کی بیٹی کا نور ودیعت کیا، اور نور فاطمہ کے پوری دنیا میں روئے زمین پر پیغمبروں کو لے کے اور اللہ کے خاص بندوں کو لے کے صرف 3 امین بنے۔ نور فاطمہ کے صرف 3 امین بنے روئے عرض کے اوپر، ایک رسول اللہ، ایک خدیجہ الکبریٰ، ایک علی مرتضیٰ۔ بس۔ اور اللہ نے ادھر نور فاطمہ ودیعت کیا، ادھر خوشخبری دی کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب، یہ کفار آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین امامیہ نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے۔ ہم نے آپ کی نسل میں برکت دی اور آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اللہ کی اور اس کی راہ میں قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن هو الابتر، وہی بھی اولادہ رہے گا، اسی کی نسل قطع ہوگی۔ آپ کو کثرت نسل ہم نے عطا کی۔ یہ مجدہ دے کے اللہ نے ایک بیٹی دی۔ اور عزیزان گرامی، دنیا میں ہر آدمی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ سرور کائنات کی نسل ان کی بیٹی سے چلی۔ سرور کائنات کی نسل ان کی بیٹی سے چلی، اور ایسی بیٹی عطا کی، ایسی بیٹی عطا کی، ایسی بیٹی عطا کی کہ آج تک ساری دنیا میں نسل فاطمہ موجود ہے۔ وہ جو ابتر کہنے والے تھے، انہوں نے سیدوں کو قتل کیا، ان کے خون کا گارہ بنایا، ان کو دیواروں میں چنا، مگر اللہ نسل میں اضافہ کرتا رہا اور نسل فاطمہ پھولتی پھلتی رہی۔ اور فاطمہ زہرا ایسی ماں ہے دنیا میں، عظیم ماں، کہ حسن سے لے کے آج تک جو سید پیدا ہوتا ہے فاطمہ کے ماں ہونے پر فخر کرتا ہے۔
عزیزان گرامی، چشم فلک نے اس مرتبے کی بیوی دیکھی نہیں جس کا باپ بھی معصوم، جس کا شوہر بھی معصوم، جس کی اولاد بھی معصوم، جو خود بھی معصومہ۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے اور وہ روایت آپ کو سنا دوں۔ میں کتابوں کے حوالے دینے کا قائل نہیں ہوں، مگر کبھی کبھی ضرورت کے تحت حوالہ دینا پڑتا ہے تاکہ بعد میں لوگوں کے ذہنوں میں خلش نہ رہے۔ آیت اللہ شیرازی، سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سیرت فاطمۃ الزہرا، عربی زبان میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوا ہے یا انگریزی میں یا کسی دوسری زبان میں یا نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے صاحبزادے نے کویت میں وہ کتاب مجھے دی۔ چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ہے، اور اس کے اندر میں نے یہ حدیث پڑھی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ شیرازی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا حدیث قدسی ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا بہت مشہور ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ لولا کہ لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، افلاک کو نہ بناتا۔ اگر آپ کو نہ بناتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ حدیث قدسی اتنی ہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، لیکن وہ عالم آدمی تھے، انہوں نے ریفرنس کے ساتھ پوری حدیث لکھی مکمل۔ کہا اس کا یہ ٹکڑا مشہور ہے لیکن مکمل حدیث یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو افلاک کو نہ بناتا، کائنات کو نہ بناتا۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو نہ بناتا تو آپ کو نہ بناتا۔ اور اس کا تیسرا ٹکڑا ہے لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ اب عزیزان گرامی، روایت تو میں نے ریفرنس کے ساتھ آپ کو سنا دی۔ ظاہر ہے کہ میں معمولی آدمی ہوں، ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم کی کتاب سے میں نے ریفرنس دے کے آپ کو روایت سنا دی، لیکن ہم کو جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ مجلسوں میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیے، خلقت رسول سبب خلقت کائنات ہے، لیکن رسول اپنے علم و فضل اور مرتبے کے ساتھ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر اندھیرا ہے نا۔ جب رسول دنیا سے رخصت ہو جائیں یہ تو قیامت تک رہیں، اور اگر قیامت تک کی زندگی لے کے نہیں آئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد پھر اندھیرا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چراغ سے چراغ جلے، تاکہ ایک چراغ بجھ جائے تو اندھیرا نہ ہو۔
لہذا رسول کے لیے کائنات بنائی گئی، لیکن رسول چلے جائیں گے تو ان کے علم، ان کے فضل، ان کے اخلاق، ان کے کرم کا وارث کون ہوگا؟ تو دنیا میں پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ لہذا علی بنائے گئے تاکہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھ سکے۔ چلیے علی بھی قیامت تک کی زندگی لے کے نہیں آئے ہیں، جب علی چلے جائیں گے تو بات تو پھر وہی آ گئی، ارے 30 برس بعد نہ صحیح 30 برس بعد اندھیرا ہو گیا، تھوڑے دنوں تک اور روشنی رہی، اس کے بعد پھر روشنی چلی گئی۔ تو اگر علی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اب نسل فاطمہ ہوگی جس سے نسل امامت آگے بڑھے گی اور چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہے گا تاکہ صبح قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ معصوم عالم، ہر طرف سے عصمت اپنا حصار کیے ہوئے، بچپن اس طرح گزرا کہ سرور کائنات کہتے ہیں کہ جب میں غمزدہ امت کا ستایا گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے مجھے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا۔ گھر میں فاطمہ موجود ہیں، فاطمہ کو دیکھا اور تبلیغ کرنے کو دل چاہا کہ تبلیغ کا کام آگے بڑھاؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، بچے کے چہرے سے تبلیغ کا کیا رشتہ؟ ممکن ہے جواب دے تجھے کیا معلوم، فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی ہوئی نسل امامت آواز دیتی تھی، بابا دین پہنچا جائیے، بچانا میرا ذمہ ہے، بچاؤں گی میں، آپ دین پہنچا جائیے۔ سرور کائنات کے دل کی تسکین تھی فاطمہ زہرا۔ حدیثیں موجود ہیں، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں حدیثیں ہیں، فاطمہ کے دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے۔ جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھیں تو رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شرف کسی کو نہ ملا، نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی وصی کو ملا سوائے فاطمہ زہرا کے کہ رسول اللہ تعظیم کو اٹھیں، رسول اللہ تعظیم کو اٹھیں۔ مجھے 2 شعر یاد آ رہے ہیں ایک شاعر کے کہ نبی کیا ہے، ملک کیا ہے، کوئی مرسل برابر ہو نہیں سکتا۔ ملک کیا ہے، کوئی مرسل برابر ہو نہیں سکتا۔ علی کی کفو اور ختم نبوت سے ذرا کچھ کم، علی کی کفو اور ختم نبوت سے ذرا کچھ کم۔ اب شعر سنیے، جہاں جہاں ذوق رکھتے ہیں شعر کا لوگ، کہ گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ معصوم عالم، آج من سب کو ترستے ہیں علی کے دشمن، آج من سب کو ترستے ہیں علی کے دشمن، کل بلندی کے لیے نفس کو مارا نہ گیا، سب ستارے کے لیے گھر تو سجائے تھے مگر کسی کمبخت سے چوکٹ پہ اتارا نہ گیا، آواز بلند تلوار۔ تاریخ بتاتی ہے کہ باپ نے حدیثیں ارشاد فرمائی، دروازے پر سلام کیا، تعظیم کی۔ ماں کہتی ہیں کہ جب دولت تقسیم ہو چکی تھی اور گھر میں غریبی آ گئی تھی
اور آنے جانے والی عورتوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، تو یہ بچی مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی اور اس سے مجھے تسلی ملتی تھی، مجھ کو تسکین ملتی تھی۔ کہیں سے شادی کا بلاوا آیا، یہ غریب عورتیں سنیں اور اپنا دل نہ میلا کریں، فاطمہ نے ان کے لیے علاج رکھا ہے۔ کہیں سے شادی کا بلاوا آیا، بی بی خدیجہ نے جب وہ بلانے والی چلی گئی تو کہا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھی ہوئی، میری بچی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں ہے، بچی کے پاس بھی کوئی زیور، سب راہ خدا میں لٹ چکا تھا، خرچ ہو چکا تھا، کوئی سونے کا ایک تار باقی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا میری بچی فاطمہ کے پاس بھی یہ زیور نہیں ہے۔ تو ماں کو تسلی دی، کہا مادر گرامی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ نے میرے بابا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مسلمان عورت کا زیور اس کا کیریکٹر ہے؟ مسلمان عورت کا زیور اس کا کردار ہے۔ سونے چاندی کے زیور کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، کردار کی چمک دمک مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد فاطمہ زہرا نے، اللہ نے فاطمہ کو اولاد عطا کی جس سے نسل رسول چلی، حسنین جیسے شہزادے ملے، جناب زینب و جناب ام کلثوم جیسی شہزادیاں ملی، تو فاطمہ صاحب اولاد ہوئیں۔ لیکن ان عورتوں کے لیے جو صاحب اولاد نہیں ہیں، دنیا کے کسی مذہب کے پاس کوئی تسلی نہیں ہے۔ عورت کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ ماں بنے۔ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے۔ خالق وہ ہے، سبب خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے۔ تو عورت کی زندگی کا عروج و کمال یہ ہے کہ وہ ماں بنے۔ لیکن بعضی عورتیں بیچاری ماں بننے سے محروم رہ جاتی ہیں، ان کے دل کو دوہرا غم ہے۔ ایک تو اکیلاپن محسوس کرتی ہیں ماں نہ بن کے، دوسرے اس عروج سے محروم رہ جاتی ہیں جس عروج تک عورت پہنچتی ہے۔ دنیا کے کسی فلسفے کے پاس، کسی مذہب کے پاس، کسی نظریے کے پاس اس غمزدہ عورت کے غم کا علاج نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا وہ بی بی گزری ہیں جنہوں نے اس عورت کے دکھ کا بھی علاج کیا ہے، اس لیے کہ ماں کے کردار کی معراج اس کی وہ محبت ہے جو اولاد کو دیتی ہے۔ سنیے گا، ماں کے کردار کی معراج اس کی وہ محبت ہے جو اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ تو اگر کوئی عورت کسی سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے جیسے اولاد سے ہوتی ہے، تو ماں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ماں ہے۔ فاطمہ زہرا کی شادی بھی ہوئی اور فاطمہ زہرا صاحب اولاد بھی ہوئی، مگر انہوں نے شادی سے پہلے اپنے باپ کو اتنی محبت دی، اتنی محبت دی، اتنی محبت دی کہ باپ نے کہا ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔
سرکار نے کہا ام ابیہا، یہ تو اب بیٹی کہاں ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جب رشتہ کرنے کا وقت آیا اور عمر کی اس منزل میں آئیں کہ شادی کے پیغام آنے لگے اور لوگ آئے، پیسے والوں کے پیغام، جتھے والوں کے پیغام، گروہ والوں کے پیغام، ہر ایک چاہتا تھا کہ رسول سے رشتہ ہو جائے، رسول کے گھر شادی ہو جائے۔ رسول صاحب خلق عظیم تھے، نہ کسی سے اقرار کیا نہ انکار کیا۔ ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ فاطمہ کے معاملے میں مجھے اختیار نہیں ہے، فاطمہ کے معاملے میں اللہ کو اختیار ہے، جس کے ساتھ وہ حکم دے گا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ جو کہیں ہمارا ایمان ہے، اور آپ کی بات ماننے ہی پہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان کہاں ہیں۔ لیکن سرکار اپنے کانوں کو کیا کریں، آپ کی زبان سے یہ جملہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ جس کو چاند کو دو کرنے کا اختیار ہو، سورج کو پلٹانے کا اختیار ہو، درختوں کو تعظیم کرانے کا اختیار ہو، سنگریزوں کو کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہو، نالین سمیت قاب قوسین تک جانے کا اختیار ہو، امت کے ہر باپ کو جس معاملے میں اختیار ہے آپ کہتے ہیں مجھے نہیں۔ ممکن ہے جواب دے میری بیٹی کی عظمت سمجھ لے، میرا قول سمجھ میں آ جائے گا۔ میری بیٹی صرف اگر ایک اچھی مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار تھا، میں جس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہتا بیاہ دیتا۔ میری لڑکی معصومہ ہے، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ اللہ نے جس کو معصوم بنایا ہوگا اس کے ساتھ عقد فاطمہ ہو جائے گا۔ اس کے پہلے بھی ایک معصومہ گزری ہے، مگر کوئی دوسرا معصوم اس زمانے میں نہیں تھا جس سے اس معصومہ کی شادی ہو۔ جناب مریم بھی معصومہ تھیں۔ اب یا اللہ قانون عصمت توڑتا اور معصومہ کو غیر معصوم سے بیاہ دیتا، یا قانون فطرت توڑتا اور معصومہ کو بغیر شادی کی اولاد دیتا، یا کوئی قانون نہ ٹوٹتا اور بی بی مریم زندگی بھر بغیر اولاد کے رہتی اور عبادت کرتی رہتی جب تک زندہ رہتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قانون عصمت پیارا ہے، یہ توڑا نہیں جائے گا۔ پیغمبروں کے لیے، اللہ والوں کے لیے قانون فطرت توڑا گیا ہے، آگ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے، پانی کو پتھر بنایا گیا ہے۔ لہذا مریم کے لیے بھی قانون فطرت توڑ دیا جائے گا، بغیر شادی کی اولاد ہوگی۔ مریم کے یہاں بغیر شادی کے بیٹا ہوا، قوم والوں نے اعتراض کیا، قرآن میں ہے، لیکن جب مریم کا بیٹا بولا ماں کی گواہی میں تو قوم والے خاموش ہو کے چلے گئے۔ اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے معصوم شوہر کا انتظام کر کے رکھا، اس لیے کہ یہاں اگر بغیر شادی کے بیٹا ہوگا تو وہاں بیٹے کی گواہی مان لی گئی، یہ امت بیٹے کی گواہی نہیں مانے گی۔ لوگ آتے رہے، پیغام دیتے رہے، رسول ہر ایک کو یہی جواب دیتے رہے کہ مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار ہے۔
اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک منزل وہ آئی کہ جب مولا کائنات یہی غرض لے کے آئے، لیکن شرم مانے تھی، آن کے رسول کے پاس خاموش بیٹھ گئے، سر جھکا کے چپ بیٹھ گئے، کچھ بول نہیں رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ رسول بولے، یا علی تم جس لیے آئے ہو مجھے معلوم ہے، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آئے تھے، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آئے تھے، اللہ نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا ہے۔ میں کہوں گا یا علی مبارک ہو، اپلیکان بہت تھے مگر جو آپ نے چاہا وہی خدا نے چاہا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اب یہ بتاؤ تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے؟ کہا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ذرا دنیا سنیں، شادی میں غلط خرچے کرنے والے سنیں کہ رسول نے کس طرح شادی کی ہے۔ شادیوں میں زیر بار ہونے سے بہتر ہے کہ رسول کی بیٹی کی شادی کو پیش نظر رکھیے۔ کہا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ کہا گھوڑا ضروری ہے، راہ خدا میں جہاد کو جاتے ہو، تلوار ضروری ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو۔ یا علی زرہ کچھ ایسی ضروری نہیں ہے، اس کو بیچ لو تاکہ مہر فاطمہ دے سکو۔ جس کو اولاد کی طرح پالا تھا اور جس کو اپنی بیٹی دینے جا رہے تھے، اس کی زرہ بکوا لی۔ یہ قیامت تک کے لیے امت کو سبق دیا کہ جہیز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، جتنا مہر دو اتنا جہیز لو۔ ختم ہو گئی بات۔ اب ان کو کار دے دی اور ہمیں موٹر سائیکل دی، یہ ختم ہو گیا قصہ۔ آپ نے کار کا مہر دیا، آپ کو کار ملی، ان کو موٹر سائیکل کا مہر دیا، ہم نے موٹر سائیکل ملی۔ سمجھے آپ؟ عقد فاطمہ بحکم ربانی مولا علی سے ہوا۔ مولا علی کے ساتھ معصوم عالم کا نکاح ہوا، اور جب نکاح ہو گیا تو سرکار دو عالم نے ایک بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ کفو عربی میں کہتے ہیں برابر والے کو، کفو عربی میں کہتے ہیں برابر والے کو۔ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی برابر والا نہیں تھا، آدم ہو یا ان کے علاوہ، آدم ہو یا ان کے علاوہ کہہ کے آپ کو خارج کر دیا رسول نے کہ اپنا دماغ میں تصور نہ لائیے گا۔ یہ پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، عام آدمیوں کی نہیں ہے۔ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کی کفو نہیں ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، یہ کفو ہیں، دونوں برابر ہیں۔ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کوئی کفو نہیں تھا۔ فاطمہ تمام زندگی پردے میں رہیں، حجاب میں رہیں، ان کے معجزات بھی پردے میں رہے، ان کے اقوال بھی پردے میں رہے، ان کے ارشادات بھی بہت کچھ پردے میں رہے۔ علی نگاہوں کے سامنے رہے، جو کعبے میں پیدا ہوں وہ علی، جو دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کریں وہ علی، جو شب ہجرت بستر رسول پر سوئیں وہ علی، جو فاتح بدر ہوں وہ علی، جو فاتح احد ہوں وہ علی، جن کے لیے ذوالفقار آئے وہ علی، جو خندق میں کل ایمان بنے وہ علی،
جن کو خیبر میں علم ملے وہ علی، جو خطیب منبر سلونی ہوں وہ علی، جو سوار دوش رسول ہوں وہ علی، جن کے لہجے میں اللہ کلام کرے وہ علی۔ جب فضائل کے اتنے زینے طے کر لیتے ہیں تو فاطمہ کے برابر آتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا ہیں، اور اتنی دیر میں نے پڑھا، کوئی کردے سے انکار ان حقائق سے جو میں نے پیش کیے ہیں، ان کے مرتبے سے اور ان کی شان سے، مگر افسوس ہے کہ رسول کے بعد فاطمہ کے مرتبے میں فرق آ گیا، اور رسول کے بعد فاطمہ کی عزت و عظمت کو لوگوں نے نہیں سمجھا۔ ایک مولانا کی تقریریں آج کل بہت آ رہی ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ رسول اللہ کے 25 برس کے بعد تک یہ رواج نہیں تھا کہ روایت کے لیے گواہ طلب کیا جائے، بلکہ سب اچھے ہی اچھے لوگ تھے، لہذا جو کہا جاتا تھا وہ مان لیا جاتا تھا، گواہ نہیں مانا جاتا تھا۔ یہ گواہوں کا سلسلہ عہد خلافت علی سے شروع ہوا اور اس کے پہلے تک نہیں تھا۔ مولانا حق فاطمہ کو چھپانے میں یہ بھول گئے کہ آپ 25 برس بعد تک کی بات کر رہے ہیں، رسول کے 6 مہینے کے اندر رسول کی بیٹی سے تو گواہ مانگ لیے گئے۔ میں کل پڑھ چکا کہ آیہ تطہیر میں بے اتفاق جناب سیدہ کا نام ہے، کوئی فہرست بھی بنے، اہل بیت سے بیٹی خارج نہیں کی جا سکتی، بیٹی اولاد جو ہے وہ خارج نہیں کی جا سکتی۔ تو سیدہ سے گواہ طلب کرنا نہیں تھا، آیہ تطہیر کی صداقت پر گواہ مانگے جا رہے تھے۔ سرور کائنات کے خاندان نے، رسول کی بیٹی نے بڑی زحمتیں اٹھائیں۔ اگر خدیجہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ نہ کرتی تو وراثت فاطمہ زہرا کو ملتی، اور وہ ساری دولت بیٹی کی طرف منتقل ہوتی جو ماں کی تھی، لیکن فاطمہ کی ساری دولت مسلمانوں کو کھلا دی گئی۔ فاطمہ نے فاقے کیے، جو کی روٹیاں کھائیں، چکی پیسی، کنیزیں آئی تھیں کہیں سے، تو باپ سے کہا اگر مناسب ہو تو ایک کنیز مجھے بھی عنایت ہو، گھر کا کام کاج کرنے میں آسانی ہوگی۔ کہا بیٹا ابھی نہیں، رسول نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ میں تمہیں تسبیح بتا دوں، یہ تسبیح فاطمہ جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ رسول نے تعلیم کی بجائے کنیز دینے کے۔ وہاں سے آئیں تو روایت میں ہے کہ چہرے سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی، تو علی نے کہا کہ رسول کی بیٹی باپ سے کیا لے آئیں جو اتنا خوش ہیں؟
عجب جملہ فرمایا، کہا میں بابا سے دنیا مانگنے گئی تھی اور انہوں نے مجھے آخرت دے دی۔ یہ تسبیح فاطمہ اس وقت کی تعلیم کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب ذرا مسلمانوں کی حالت اور سدھری اور ایک موقع پر کنیزیں آئیں تو رسول نے خود بلا کے بیٹی کو کنیز عنایت کی۔ یہ جناب فضہ، جو آپ نام سنتے ہیں کنیز کا، یہ جناب فضہ اس وقت عطا ہوئی ہیں جناب سیدہ کو، جن کا تذکرہ معصومہ عالم کی کنیزوں میں ہے۔ پھر حالات مسلمانوں کے اور بہتر ہوئے اور خیبر کے علاقے میں فدق کی جاگیر رسول اللہ کے پاس آئی۔ وہ مال جو مسلمانوں کو لڑائی میں ملے اس میں خمس نکلتا ہے اور مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ، لیکن جو روب اسلام سے ہاتھ آئے اس کے اندر رسول اللہ کا حصہ ہے سب، اور اس کو فے کہتے ہیں۔ خیبر کی لڑائی کے بعد یہودیوں نے فدق کے علاقے میں جا کے گڑبڑ کی تو رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا۔ روب حیدر کرار سے وہ لوگ صلح کرنے پر تیار ہوئے۔ رسول اللہ نے علی کو ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا کہ جو تم فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ علی نے فیصلہ یہ کیا کہ آدھا علاقہ ان کے پاس رہے گا، آدھا وہ رسول اللہ کو دے دیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی گڑبڑ کریں گے تو وہ آدھا بھی ان سے چھین لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ معاہدہ منظور کیا۔ مولا علی نے پلٹ کے آن کے رسول کے سامنے رکھا۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، میں جو تم فیصلہ کر کے آئے ہو مجھے منظور ہے۔ اب اس کے بعد قرآن میں آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذوی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو رسول خوب جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ کس کا کیا حق ہے، لیکن محض تاریخ میں رہ جائے اس لیے کہا جبرائیل خدا سے معلوم کرو کہ کس کو کیا دے دوں۔ جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا، وہاں سے جواب آیا کہ فاطمہ کو فدق دے دیجیے۔ رسول نے بلا کے فاطمہ زہرا کو فدق حوالے کر دیا۔ فاطمہ زہرا نے اس میں سے ایک پیسہ بھی خود نوش نہیں کیا، نہ اپنے بچوں پر لگایا نہ اپنے شوہر پر لگایا، سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کرتی رہتی تھیں۔ لیکن رسول کے بعد جو آدمی ان کا منیجر تھا وہاں اس علاقے میں، اس کو ہٹا کے حکومت نے اپنا منیجر بھیجا۔ فاطمہ زہرا اپنے حق کا احتجاج کرنے کے لیے نکلیں۔ تاریخ عالم میں، اسلام کی تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ واقعات کو ٹویسٹ کر کے لوگ انکار کر دیں کہ ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوا اور یہ معتبر نہیں ہے وہ معتبر نہیں ہے، یعنی ہر ایک کی محبت دل میں ہے، رسول کے خاندان کی محبت نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے مولا علی کو ساتھ لیا، امام حسن کو ساتھ لیا، امام حسین کو ساتھ لیا، ام ایمن کو ساتھ لیا، اور مسجد کے مین دروازے سے داخل ہوئیں اور پہنچ گئیں وہاں دربار میں۔ تو کہا رسول کی بیٹی کیسے زحمت کی؟ کہا میرے باپ اپنی زندگی میں یہ پراپرٹی مجھے دے گئے ہیں، تم نے اپنے آدمی کو بھیج کے میرے آدمی کو ہٹا دیا ہے، لہذا میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنا آدمی واپس بلا لو اور اس پراپرٹی پر مجھے قبضہ دو۔
سوچیے آپ، فوراً سوال ہوا کہ رسول کی صاحبزادی آپ پاس گواہ ہیں؟ کیا آپ کے باپ آپ کو دے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی سچائی پر عدالت کو بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا تطہیر پر عدالت کو بھروسہ نہیں۔ فاطمہ پلٹ آئی ہے، بات ثابت ہو گئی، کہا نہیں آخر تک پہنچنے دو۔ علی نے آگے بڑھ کے کہا میں گواہ ہوں، حسن نے آگے بڑھ کے کہا میں گواہ ہوں، حسین نے آگے بڑھ کے کہا میں گواہ ہوں، ام ایمن نے کہا میں گواہ ہوں۔ گواہوں پر جرا شروع ہوئی، کہا ہم علی کی گواہی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جو شوہر کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ شوہر کو ملا، الگ الگ نہیں ہے۔ حسن و حسین کی گواہی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جو ماں کو ملا وہ بیٹوں کو ملا، جو بیٹوں کو ملا وہ ماں کو ملا۔ دوسرے یہ ابھی بچے ہیں اس لیے بھی نہیں مانیں گے۔ ام ایمن کی گواہی ٹھیک ہے مگر یہ ایک عورت ہیں، کورم پورا نہیں ہے، 3 عورتیں اور ہوں یا ایک مرد ایک عورت اور ہو، تو چونکہ گواہوں کی تعداد پوری نہیں اس لیے ہم عدالت سے کیس خارج کرتے ہیں۔ بیوی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، شریعت کی سگی بہن اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں۔ سلمان و ابوذر کو کیوں نہ لے گئیں؟ گواہوں کی بحثی نہ ہوتی۔ مقداد و عمار کو کیوں نہ لے گئیں؟ گواہوں کا سوال ہی نہ اٹھتا۔ ممکن ہے جواب دیں، لے جانے کو میں جتنے آدمی چاہتی لے جاتی، مگر ہر ایک کی صداقت پر شبہ ظاہر کیا جاتا۔ میں ان کو لے گئی جن پر قرآنی سچے ہونے کی مہر لگی ہے۔ پوری آئے مباہلہ تو موجود ہے دربار میں، نسانا بھی ہے، ابنانا بھی ہے، انفسنا بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، علی نے گواہی دی اور علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب علماء اسلام بہانے کر کے باتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ غور طلب مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ملت مسلمہ کے لیے ہے کہ فہرست خلافت میں ایک منزل وہ آئی کہ علی کا نام بھی آ گیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ایک خلیفہ گواہی دے رہا ہے، ایک خلیفہ گواہی رد کر رہا ہے۔ یہ خلیفہ سچا ہے کہ وہ خلیفہ سچا ہے؟ فوراً فاطمہ زہرا نے دوسرا دعویٰ پیش کیا کہ اچھا میرے باپ کی میراث مجھے دو۔ تو کہا کہ بیوی وہ ہم نہ دیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے فوراً اس کے جواب میں 2 آیتیں پڑھیں۔ کہا خدا قرآن میں کہتا ہے ورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔
کیسے وارث ہوئے؟ جناب زکریا کی دعا قرآن میں ہے کہ پالنے والے مجھے بیٹا عنایت کر تاکہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یحییٰ بھی نبی ہو، زکریا بھی نبی۔ کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ کہ ابھی بھی ہم نے تو یوں ہی سنا ہے۔ فاطمہ چلی آئیں، مگر صبح قیامت تک کے واسطے استدلال اپنی جگہ پر رہ گئے۔ اب بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے اس حدیث کا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے جنت کے لیے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں گے۔ اللہ خالق زبان و بیان ہے، مگر جنت کے لیے لفظ وراثت استعمال کر رہا ہے۔ یہ آیت اور یہ حدیث مل کے قیامت کے دن مزہ دے گی جب گناہگار امت رسول کے پاس جائے گی، حضور جنت دلوائیے، وہ کہے گی ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث۔ رسول اللہ کے بعد جناب سیدہ بہت مختصر عرصے زندہ رہیں، اور جو وقت گزرا وہ حزن و ملال میں گزرا، غم و علم میں گزرا۔ اپنے باپ پر روتے کٹا مولا علی نے حجرہ جنت البقیع میں بنا دیا تھا، دن میں وہاں بیٹھ کے روتی تھیں اور اپنے باپ کو یاد کیا کرتی تھیں۔ کبھی بچوں کو دیکھا اور روئیں، تمہاں چاہنے والا نانا کہاں چلا گیا۔ کبھی دروازے کو دیکھ کے روئیں، اب اس سے میرا بابا کبھی داخل نہ ہوگا۔ فاطمہ بڑی مظلومہ تھیں، اور فاطمہ نے اپنی پوری نسل اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ عزیزان گرامی، آج ہم اس کا ماتم کرتے ہیں جس نے اپنے کو فاطمہ کے بیٹے پر اس طرح فدا کیا کہ ولو وہ فاطمہ کا بیٹا نہ تھا مگر فاطمہ زہرا کا بیٹا کہلایا۔ حضرت عباس آج کی رات جن کا ماتم ہوتا ہے، فاطمہ کے دونوں بیٹوں پر نثار تھے، حسن و حسین پر فدا تھے۔ یہ بھی میں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو اس کے بعد سے کربلا میں بندش آب تک جب امام حسین نے کچھ نوش کیا تو حضرت عباس نے پہلے چکھ لیا۔ کہ اگر بڑے بھائی کی طرح ان کو بھی زہر دیا جائے تو میں کام آ جاؤں، میرا بھائی بچ جائے۔ تو علی جس طرح رسول اللہ کے لیے مدت و موت کے سامنے رہے، ویسے عباس حسین کے لیے مدت و موت کے سامنے رہے۔ اہل حرم کے دل قوی تھے، سکینہ مطمئن تھیں، زینب کا پردہ محفوظ تھا،
حسین ہر موقع پر عباس کو بلاتے تھے. عباس عباس سکینہ کا چچا عباس، حرم کا سقا عباس، بنی ہاشم کا چاند عباس، حسین کے دل کی ڈھارت عباس، علی کی تمنا عباس. پرچم حق کا بلند کرنے والا عباس. لشکر نظر میں سما نہیں رہا تھا. عاشور کی رات بڑی بھیانک رات تھی. ہر وقت دشمن سے حملے کا خوف تھا. عباس خیموں کے تلایا پھر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے. کچھ اصحاب بھی یہ محسوس کر کے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے خیموں کے تلایا پھر رہے تھے. اصحاب کے اس گروہ سے عباس کی ملاقات ہوئی. زہیر قین ایک بزرگ صحابی تھے. عباس جوان تھے، نوجوان تھے. زہیر نے کہا کہ اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ تو سنا دوں. کہا سنا دو زہیر، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو. کہا میں مسجد میں بیٹھا تھا، آپ کے والد تشریف فرما تھے، آپ کے چچا عقیل بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کے والد نے یہ بات فرمائی تھی کہ بھائی عقیل، عرب میں ایک بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں اور ایسی اولاد پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ ہو. تو آپ کے چچا نے آپ کی والدہ کے خاندان کا نام لیا تھا. اس کے بعد زہیر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد نے آج ہی کے دن کے لیے آپ کو ذخیرہ کیا تھا. تاریخ بتاتی ہے اتنا سننا تھا کہ عباس نے ایک انگڑائی لی، اور زمین نے ابو تراب کے لال کے پیر کے بوسے دیے. کہا زہیر مولا سے اجازت دلوا دو، یہ لشکر نظر میں سما نہیں رہا ہے. زہیر اجازت دلوا دو. اس کو کوفے کی دیوار سے لے جا کے نہ ٹکرایا تو کوئی کام ہی نہ کیا. ہائے عباس کو اجازت نہ ملی. عباس کی دو تمنائیں تھیں. ایک تمنا شب عاشور ظاہر ہوئی کہ لڑنے کی اجازت مل جائے. دوسری تمنا روز عاشور ظاہر ہوئی کہ پیاسے بچوں تک پانی پہنچ جائے. مصلحت پروردگار تھی. دونوں تمناؤں میں کوئی پوری نہ ہوئی. اللہ نے عباس کو باب المراد بنا دیا. اب جو مانگنا ہو مانگ لیجئے. پالنے والے عباس کا واسطہ. عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ جب عباس چلے، ترے دنیا دریا کا پہرا توڑا، نہر میں پانی بھرا،
مشکیزہ لے کے نکلے. اب یہ اور بات ہے کہ مشکیزہ پہنچ نہ سکا. آواز دی آقا میں نے جان فدا کی. حسین نے کمر تھام لی. ارے